پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے، کچھ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے پروگرام میں گفتگو کی۔ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کے بات ہوگی۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جائے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ معزز مہمان کا تعارف ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رکھا ہے، پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ دکھائیے۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار وسٹریٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر تعارف تھا، اور ہمارے معزز مہمان بنفس نفیس خود یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم معزز مہمان کو خوش آمدید کہیں گے اور السلام علیکم کہیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروفیسر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے سوال آپ کے لیے موصول ہمیں ہوئے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور اس میں جو سب سے خوش آئین بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کے علاج سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اچھی رائے ہمیں بھیج رہے ہیں ادویات کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک ملتے جلتے نام سے کسی شخص نے کوئی دوا خریدی اور انہوں نے تصدیق کے لیے ہمیں میسج کیا کہ کیا یہ وہی ہے جو بازار میں دستیاب ہے۔ وہ آپ بار بار دہراتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا آگے چل کے اس کا تذکرہ ضرور کیجیے گا۔ تو مختلف بیماریوں کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بڑے اچھے سوال درمیان میں دوران میں جی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ بتائے تھے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کے لیے اس وقت نوجوانوں کے لیے ہے جی خاص طور سب پر کے لیے، اور خواتین کے لیے ہے، وہ ہے بالوں کے مسائل۔ بالوں کے مسائل، آج اسی سے شروع کرتے جی ہاں، جی ہاں۔ تو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، بالوں میں گروتھ وہ نہیں ہو رہی، اس میں وہ شائننگ، چمک اور مضبوطی نظر نہیں آتی، اور اس کی وجوہات کیا ہیں جی اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں اپنا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سٹریس جو ہمیں یعنی ایک اسے کہا جائے کہ آپ ٹینشن، راتوں کو جاگنا، صحیح ہے، اور غیر متوازن غذا، جس میں صرف آپ یہ سمجھیں کہ کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ، اخروٹ،
چلو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ آپ کو اس کا دخل ہوتا ہے آپ کی صحت سے. اور خاص طور پر آپ یہ سمجھیں کہ 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک، بار بار میں بتاتا ہوں کہ 3 بجے 4 بجے تک جو ہے وہ باڈی انزائمز بنتے ہیں. آپ 10 بجے سے لے کر 2-3 گھنٹے اگر سو بھی لیتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے وہ آپ کا لیور جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، جس سے آپ کے سکن بھی فریش ہو جاتی ہے، آپ کا بالوں کا مسائل جو ہیں وہ 50% حل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ بالوں میں جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں ٹوٹکے بتا دیجئے، ٹوٹکے نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ نسخے ہی ہوتے ہیں چھوٹے ایسے نسخے جو ہوتے ہیں جو آپ کی بالوں کی یعنی آپ کی اس کو کنٹرول کسی حد تک کر دیتے ہیں. مثلا جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں وہ پیاز کا عرق جو ہے نکالے، پیاز کو گرائنڈ کر کے اس کو نچوڑ لیں کپڑے میں ڈال کے یا چھنی میں ڈال کے، نچوڑ کے وہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں. ہفتے میں 1-2 مرتبہ یہ کام کیجئے. اس کے علاوہ ناریل کا پانی، کوکونٹ ملک بھی کہتے ہیں اس کو، یہ پانی جو ہے وہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ہیئر پروٹین ہے، جڑی بوٹیاں ہیں اسے کہا جاتا ہے، کہ جس میں میں بتاتا ہوں کہ آملہ، ریٹھا، سیکاکائی، بال چھڑ، بیری کے پتے اور گلاب کی پتیاں، یہ ہم وزن لیجئے، اس کو باریک کر لیجئے اور اس کے پانی سے اس کو بوائل کر لیجئے. اس میں تھوڑا 2 چمچ ڈال کے 3-4 کپ ڈالیے اور اس کو بوائل کر لیجئے. پکانے کے بعد جو ہے اس کا پانی بالوں کی جڑوں میں لگائیں. اس کے علاوہ اسی کو پاؤڈر اس کا وہ پیسٹ بنا کے بالوں کی جڑوں میں لگا سکتے ہیں. 1-2 گھنٹے لگا رہے اور 3-4 گھنٹے بھی لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ ٹھنڈے پانی سے سر دھو لیجئے. علاوہ ازیں سرسوں کا تیل اگر خالص ہے تو بہت اچھا ہے بالوں کے لیے. اس کے علاوہ مہندی اور زیتون کا تیل. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑے کام کی بات آپ نے بتائی ہے. میں چاہوں گا یہ سلسلہ جاری رہے. یقیناً بڑی دلچسپی سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، خاص طور پہ خواتین. کالرز کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کی اجازت سے پہلے کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی. السلام علیکم. جی جناب، اسم گرامی کہاں سے بات کر رہے ہیں، یہ فرمائیے. اللہ سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے. جی. تو سر ویٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کم کرنے کا سر اس کا. اچھا، وزن بڑھانے کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کم. اچھا، کم کرنے کے. عمر کتنی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے؟ 32. وزن کتنا ہے؟ 88 ہے سر. اچھا جی، 88 کلو وزن. ٹھیک ہے. آپ کراچی سے ہی بات کر رہے ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اور بلڈ پریشر یا شوگر کا اندیشہ؟ بلڈ پریشر شوگر کا تو نہیں ہے، اور تھوڑا سا دراصل تقریباً 7-8 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو سینے میں چوٹ لگی تھی. جی. ابھی تقریباً تو ٹھیک ہے، لیکن سانس لینے میں تھوڑا کبھی کبھار دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹی تکلیف ہوتی ہے سینے میں، تو اس لیے آج سے کچھ معلومات. اوکے. اچھا، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد ہے؟ جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جوڑوں میں درد تو نہیں ماشاءاللہ. قبض رہتی ہے؟ قبض رہتی ہے؟ نہیں، قبض بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، ہمارے کال کر رہے تھے کراچی سے. جی ہاں جی صاحب. یہ تو ہے ان کا کہ ان کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو غذا کے حوالے سے متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے. ایسے میں جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو آدمی بستر پہ آتا ہے اور مہینوں بستر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی غذا وہی ہوتی ہے جو چلتے پھرتے عام دنوں میں ہوتی ہے. اس میں فوری طور پہ ناظرین غذا کو چینج کرنا چاہیے. آپ ایسی غذا کھائیں جو ہلکی ہو، موٹاپا نہ پیدا کرے اور جلد ہضم ہونے والی ہو، اور مکمل صحت یاب رکھنے والی غذائیں استعمال کریں. جس میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ پھل، دودھ کا استعمال رکھیں. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ کا استعمال جو ہے موٹاپا پیدا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ گرم دودھ پئیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے
اور بعض اوقات جیسے ایکسیڈنٹ ہوا کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو اس میں دودھ میں ہلدی ملا کر استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. علاوہ اس کے یہ کہ چینی، چکنائی، چربی اور زیادہ تیز میٹھی بیکری کی اشیاء اس سے خاص طور پہ پرہیز کیجیے. کوشش کیجیے کہ پھلوں کا استعمال، سبزیاں پھل زیادہ کھائیں. واک کریں کھانا کھانے کے دوران میں. پانی کم استعمال کریں. کھانا کھانے سے 45 منٹ پہلے آپ پانی پیٹ بھر کے پیجیے. یہ اصول ہے. اور اسی طرح صبح نہار اٹھتے ہی 3-4 گلاس 5 گلاس پانی آپ گرم پیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹاکسنز نکلیں گے اور یہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو جگر، معدے اور بلڈ پریشر وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بہت فائدہ دے گی. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ بھی فائدہ ہوگا. میں ان صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر مجھ سے ایک سپلیمنٹ منگوا لیں جسے ہم عسکری گرین کہتے ہیں، اور عسکری سمارٹ ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ وزن کو کم بھی کرتی ہے اور آپ کے جسم میں کمزوری بھی لاحق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال اچھا کروائیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. پہلے کالر ایک ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی میرے میاں کو تھوڑا سا خارش تھی، سونج جو ہوتے ہیں نا سونجوں میں، تو وہ پھر پتہ ہے نا آپ کو میاں بھی پھر تو وہ مجھے لگ گئی ہے ان سے، تو ان کو بھی 6 مہینے ہو گئے. مجھے بھی دوائیاں لے کے کوئی آرام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ایک تو پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے نا، وہ پورے جسم پہ نہیں ہے، صرف تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ ہے، وہی ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی جو ہے نا ان کی 30 سال عمر ہے اور میری 32 سال عمر ہے. 30 سے 32 سال کے درمیان ان کی عمر ہے. اس کے علاوہ کوئی علاج بتا ابھی بتا دیتے ہیں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی بیماری، کوئی جیسے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ کوئی کافی دوائیاں لے لی ہیں، کھائی بھی ہیں، اوپر بھی لگائی ہیں، کوئی آرام نہیں آیا. لوشن وغیرہ ٹیبلٹ کھائی ہیں. اچھا. آپ کا معدے میں جلن رہتی ہے کیا؟ جی معدے میں جلن ہوتی ہے؟ نہیں، معدے میں جلن نہیں ہوتی. پہلے میں معدے کی مریض تھی، اب میرا معدہ بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. عجابت صحیح ہوتی ہے یعنی پخانہ صحیح آتا ہے، قبض تو نہیں رہتی؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا. یہ خارش کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خارش کرتی ہو تو پھر بلڈ نکل آتا ہے، پھر درد ہوتا ہے اس طرح سے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو غذا کے بھی بتاتا ہوں آپ کو اور خارش کا علاج بھی بتاتا ہوں. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. فون رکھیں. یہ کہاں سے بول رہی تھی؟ جہلم سے کال کریں. جہلم سے ہے. ہاں اچھا، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ موسم چینجنگ موسم ہے، اس میں تو اکثر خارش ہوتی ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بڑی قدیم خارش رہتی ہے اور اس کی وجہ ان کی خوراک بھی ہوتی ہے. ان کا رہن سہن، ان کے لباس میں تبدیلی آنی چاہیے. کاٹن کے جو ہے سوتی کپڑے آپ پہنیے اور دیکھیے کہ بستر پر جو آپ کا میٹرس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی موٹی دری ہونی چاہیے، اس سے بھی خارش بڑھتی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ نہانے کے بعد جب آپ نہا چکیں تو سرسوں کا تیل پورے جسم پہ مل کر پھر گرم پانی ڈالیے یا تازہ پانی جسم پہ ڈالیے. اس سے بھی خاصی تک جو ہے کیونکہ جلد کے خشک ہو جانے کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ اندرونی طور پر جو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے، یعنی خارش کے حوالے سے آپ نیم لیجئے، نیم کے پتے. نیم کے پتے تقریباً 100 گرام لے کر انہیں بوائل کریں، 4-5 گلاس پانی ڈالیے، بوائل کریں اور اس کو صبح نہار 1 کپ صبح نہار پیجئے، 1 دوپہر میں پیجئے، خالی پیٹ پیجئے اور رات کو پیجئے. 2 سے 3 مرتبہ یہ نیم کے پتوں کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں. آج کل نیمبولی، نیم کے پھل جسے کہتے ہیں، وہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہو رہے ہیں. درختوں پہ جائیے اور وہ نیمبولی جو ہے وہ جو پیلی نیمبولیاں ہیں وہ 12 سے 13 دانے روزانہ صبح نہار استعمال کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ خون کی جو حدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ تیز مرچ مسالے، اچار، چٹنی اور گوشت کا استعمال بند کر دیجئے. گھیا، توری، شلجم، ٹنڈے اور کدو کا استعمال کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہم سے دوا بھی منگوا سکتی ہیں. دیکھیے اسکرین پر ہماری ایڈریس چل رہا ہے، فون نمبر ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ خصوصی دوا ہے جو آپ اگر منگوانا چاہیں تو جسے ہم بذریعہ کوریئر بھیجتے ہیں. پاکستان بھر میں
ہم آن لائن جتنی ادویات ہماری آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں یہ ہم براہ راست بھیجتے ہیں، مارکیٹنگ نہیں کرتے۔ کسی بھی سٹور سے اگر کوئی جعلی دوا مل رہی ہے عسکری کے نام سے تو وہ براہ کرم اس کو اوائڈ کیجئے، کیونکہ ہم براہ راست اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہماری ایک تو کوالٹی قائم رہے، دوسرا یہ ہے کہ جعل سازی بہت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا کلائنٹ جو ہے اور پھر باقاعدہ براہ راست ہم نے بتاتا ہے کہ اس کے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہماری گفتگو جاری رہے گی، ایک مختصر سی یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے گرتے بالوں کے حوالے سے اور جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ابھی مزید پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی جناب مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور آج کا موضوع گرتے بالوں کے حوالے سے تھا۔ بات ہو رہی تھی جناب کچھ دیگر امراض کے حوالے سے۔ دیکھنے والے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کی جائے اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ حکیم صاحب، کچھ دیر پہلے آپ جس کا تذکرہ کر رہے تھے گرتے بالوں کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، بہت زیادہ مفید ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں آپ نے نشاندہی بھی کر دی کہ پہلے تو وجوہات کو جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے یہ مسائل درپیش ہیں۔ جی، وہ اپنی کوتاہیاں، لاپرواہیاں، بدپرہیزیاں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کتنے بجے سو رہا ہوں، یقیناً سب جانتا ہے، اور کتنی ٹینشن لیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو طاقت ملتی ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہے تاکہ دماغ میں دوران خون جو ہے وہ وافر مقدار میں ہو اور آپ کے جو ہے دماغی مسامات کھلے، آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو، اور اس کے لیے پھر آپ سے بالوں کا جھڑنا بھی کم ہو جاتا ہے، ٹینشن بھی ریلیز ہو جاتی ہے، اور یوں آپ جو ہیں وہ آپ نارمل اس میں ایک ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ کراچی سے غالباً کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بتائیے اسم گرامی جناب کا؟ میرا نام سید شکیل حسن ہے، میں کراچی یاسین آباد فیڈرل بی ایریا سے بول رہا ہوں۔ جی جی، حکم کیجیے۔ میں آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں اور وہ بھی دیکھتا ہوں۔ بڑی نوازش۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک تو قبض بہت زیادہ ہے، میں اس وقت ہومیوپیتھی کی دوائیاں لے لے کے اپنا قبض کو کھولتا ہوں اور صبح بات سن جاتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ میرے گردے بالکل چھوٹے ہو گئے، سکڑ گئے۔ چوتھا یہ ہے میرے دل میں 4 اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پانچواں یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض ہے۔ اب ایک آپ دو چیز کی، ایک تو بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جائے، شوگر کا مسئلہ ختم ہو جائے، اور یہ جو اسٹول پاس نہیں ہوتا اس کا مسئلہ تھوڑا ہو جائے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ آپ سے سوالات تو میں کچھ نہیں کروں گا، اتنے امراض ہیں کہ آپ نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ اب میرا جواب سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کراچی میں ہیں، میں بھی آج کل کراچی میں ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے مطلب تشریف لائیے، ایڈریس چل رہا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کا مکمل چیک اپ کر کے سارے مسائل بھی آپ کے انشاءاللہ حل کرتا ہوں۔ آپ ٹی وی دیکھیے، میں مزید اور بھی کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش شکیل صاحب، آپ نے پروگرام میں کال کی، اب آپ جواب سنیے گا، آپ کو تسلی سے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی ادویات جو ایلوپیتھک ہیں یا شوگر کی ادویات ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر تو یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی استعمال کرنا۔ ایسا ہی جب آپ کو یہ شوگر یا بلڈ پریشر کی دوا آپ نے شروع کی تو اس وقت ایک سنگل تھی دوا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہوا، آپ نے بلڈ پریشر کی دوا کھانی شروع کی، اس کے بعد آپ کو شوگر ہو گیا، یا آپ نے شوگر کی دوا استعمال شروع کی جو ڈاکٹر نے کہا، وہ آپ کو مستقل کہا کہ کھائے جائیں، اور وہ بیماریاں بڑھتی گئیں جو دوا کی، آپ کے دل کے امراض پیدا ہونے شروع ہو گئے، آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا، آپ اب مستقل مریض بن گئے۔ دیکھیے کوئی بھی دوا، ایلوپیتھک کوئی بھی دوا ہو جو آپ کو مستقل استعمال کے لیے کہا جائے، کبھی بھی نہیں استعمال کیجیے۔ آپ کو یہ ٹھیک ہے، ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ ایمرجنسی میں کھائی جاتی ہے، اور ہربل میڈیسن جو ہے
वो इस्तेमाल करने के बाद जो है वो एक कोर्स होता है जिसे आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम जो ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, मैं मजीद आपको बताता हूँ जी, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जनाब का नाम? सर गुलाम रसूल बात कर रहा हूं। गुलाम रसूल साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ। गुलाम रसूल साहब, मेरी आवाज़ आप उस वक्त ठीक तरह से सुन पाएंगे जब आपके टीवी की आवाज़ बंद होगी, क्योंकि आप टीवी से अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, गालिबन इस वजह से बात ठीक नहीं हो पा रही। सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया, आप फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सर के गर्दन वाला जो हिस्सा है जी, ये पट्टे और ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं जी। ठीक है, कब से ये शिकायत आपको है? ये तकरीबन कोई 1.5 साल का अर्सा हो गया मुझे। उम्र क्या आपकी? ये काफी दिन, उम्र मेरी तकरीबन 36 साल है जी। ठीक है। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ। बल्दिया टाउन से, ठीक है। आपका वजन कितना है? सर मेरा वजन है 78 kg। 78 kg, ठीक है। और हाइट कितनी अंदाज़न? हाइट 5'8". ठीक है, ठीक है। आप सुनिए टीवी पे, मैं आपको अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आप टीवी के ऊपर आवाज़ खोल के तसल्ली से हमारी बात सुनिए। अच्छा, इससे पहले एक साहब का भी फ़ोन आया था। जी जी, पहले वो बात वजन के बारे में बात की थी। मैंने उन्हें बताया था कि हमारी प्रोडक्ट है अस्करी स्मार्ट, अस्करी ब्राउन, जो कि वज़न के हवाले से आपके लिए लाजवाब चीज़ है। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेकअप करवाएं, वरना ये हम डिलीवरी कर देते हैं अद्वियात आपसे पूरी तफसीलात लेकर। ऑनलाइन लोग मुझे कॉल पर अपना चेकअप करवाते हैं और बाकायदा तौर पर ये बड़ी अब जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम घर बैठे आपको चेकअप भी कर देते हैं और आपको मेडिसिन भी भेज देते हैं और दीगर मामलात में आप हमसे राब्ते में भी रहते हैं। शुगर के मरीज़ भी हमसे राब्ते में रहते हैं और डेली वो प्रोडक्ट खाने के बाद, दवा खाने के बाद जो है ये सप्लीमेंट्स हैं, ये अक्सर तिब्ब नबी की खासूसी नुस्खाजात होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और ये 100% बॉडी पर असर करते हैं। इन साहब ने कहा कि जी इनका जोड़ों का दर्द है और इनको जोड़ों के दर्द के हवाले से मैं कहूँगा कि ये एक तो मेरे पास मतलब तशरीफ़ ले आएँ अगर आ सकते हैं, वरना मुझसे इस पर मोबाइल पर तफसीली गुफ्तगू कीजिए और मैं आपके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ करके आपको होम डिलीवरी करवा दूँगा। ठीक है। तीसरी बात ये कि जिन साहब का फ़ोन आया था जिन्होंने हमसे कहा कि जनाब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, शकील साहब ख़ास तौर पर, उन्हें मैं ये ख़ास तौर पर कहूँगा कि मेरा मतब आ जाए क्योंकि उनकी मसाइल बहुत हैं जिस्मानी तौर पर। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला एक तो इनका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। हमारा शुगर कोर्स जो है वो 90 दिन का कोर्स होता है मैक्सिमम। बाज़ मरीज़ों को 1 महीने में भी नॉर्मल हो जाते हैं, बाज़ 2 महीने में नॉर्मल होते हैं, लेकिन मैं उन्हें यही रिकमेंड करता हूँ कि 3 महीने में एक तो शुगर से पैदा होने वाली सारी कमज़ोरियाँ रफ़ा हो जाएंगी, दूसरा ये है कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आदि बख्श साहब बात कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी संगठन। वाह जी वाह, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये चले 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, अल्लाह खैर रखे। सिंध के शहर कंडियारों में। अच्छा। गाड़ी अब स्पेनल कार्ड की कुछ चोट लगी हुई है जिनसे इनको पैरालाइज हो गए। अच्छा, अल्लाह रहम करेगा। उम्र कितनी खैर से? पाँव भी काम नहीं करते। अल्लाह से देगा आप। स्ट्रॉ के जरिए पानी भी पिलाते हैं। अच्छा। हर चीज वगैरह खाना वाना सब कुछ खुद खिलाते हैं। ठीक है। आगा खान में भी इलाज हुआ था। असर इनाम जो है डॉक्टर था आगा खान, उन्होंने सर्जरी वगैरह भी की, सही है ना। फिर उसके बाद बेड सोल वगैरह भी हो गए, तो हमने बोला क्या नाम है भी फिर साल हुआ। उसके बाद क्लोसिंग बैग लगी है, कैथेटर लगा हुआ है इनको, बहुत जगह से इलाज कराया। ठीक है। आस्ता आस्ता अभी जो है मैं खुद साहब की वैसे भी तबीयत सही नहीं, मैं उसका असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। ठीक। हम साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी अभी दाखिल है। ठीक है। थोड़ा सीने का मसला हो गया था। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा। प्रोग्राम देखा तो इस वजह से हमने बोला कॉल मिलाए। बहुत अच्छा। स्पेनल कार्ड के बारे में कुछ बताएं आप। ठीक। हराम मगज में इनकी रग फंसी हुई है। जी जी बिल्कुल। MRI में। आप मुझे एक तो रिपोर्ट्स अपनी मुझे जो करंट है ना रिपोर्ट्स वो सेंड कर दें। जी ठीक है। दूसरा ये है कि
کہ اسکرین میں ایک منٹ ذرا ان کے یہ بتا دوں کہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 چل رہا ہے نیچے، یہ حکیم عسکری صاحب کے نمبر ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. اسکرین کے اوپر یہ بار بار یہ 2 نمبر ابھی آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، گرین پٹی میں، ٹھیک ہے. یہ نمبر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، موبائل میں سیو کریں. اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کیونکہ نمبرز آپ کو ہیں اویلیبل، اس کے اوپر رپورٹس بھیجیں جی. رپورٹس بھیجنے کے بعد پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. ڈیفینس میں کوئی کلینک وغیرہ ہے؟ ڈیفینس میں کلینک ہے جی ہاں، میرا کلینک ہے مگر ابھی وہ رینوویٹ ہو رہا ہے، اور آپ مجھے پہلے رپورٹس بھیج دیجئے تاکہ جس وقت اگر مجھے چیک اپ کی ضرورت ہوئی تو پھر میں آپ کو اپنے کلینک میں بھی بلاؤں گا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے آمین فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ رپورٹ جب بھیج دیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ آیا کہ کیا ان کی اسپائنل کارڈ یا سروائکل میں اگر کوئی پرابلم آئی ہے، کیونکہ وہ پیرالائز ہو جاتا ہے اس کی چوٹ کی وجہ سے. یہ جو کنڈیشن انہوں نے بتائی ہے یہ خاصی جو ہے انشاءاللہ بہتر کی طرف انشاءاللہ اللہ نے چاہا بالکل صحت یاب ہوں گے. کیونکہ میں ناظرین ایک بات بتا دوں، میں نے ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی رہا ہوں، میں نے ایم ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے، اور میری پریکٹس 17 سال امریکہ میں رہی ہے. میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا، پیسیفک یونیورسٹی میں، اسٹاکٹن یونیورسٹی میں میرے سبجیکٹس تھے. تقریباً 7 یونیورسٹیز میں نے پڑھایا ہے. ریلیجیس سائنسز تھا، مذاہب عالم پر میں نے پی ایچ ڈی کیا. اس کے علاوہ ہربل سائنسز میں ایم ڈی ایچ کیا ہے. ایم ڈی کے ساتھ ساتھ میں نے این ایم ڈی بھی کیا، ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن. تو میں تمام تقریباً میڈیکل سائنس سے متعلق تمام امور پر، سائنسز پر میں ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں. یعنی میں کہتا میں بہت بڑا ہوں، لیکن چونکہ یہ میرے سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں طب نبوی کے حوالے سے میں نے ہولسٹک میڈیسنز پہ بھی کام کیا ہے، اور میں اب طب نبوی پر ہی ٹرسٹ کرتا ہوں کہ اس سے بہترین دنیا کی کوئی سائنس، میڈیکل سائنس نہیں ہے. اور انہی امور پر میں جو ادویات دے رہا ہوں انہی اس پر جو ہے نسخہ جات پر ہے. اب بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ایک جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی ایک صاحب نے بتایا، وہ غلام رسول صاحب کہہ رہے تھے گردن کے پیچھے حصے میں. جی ہاں جی ہاں. تو ایک تو یہ کہ میرے پاس باقاعدہ ہماری مشین ہے جو کہ جس پر الائنمنٹ ہوتی ہے اسپائنل کارڈ، سروائکل کی جو مہروں کا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کو الائنمنٹ کرتی ہے. اچھا، ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کالر ہیں، جلدی جلدی شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کیجیے گا. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کون صاحبہ؟ کورنگی نمبر 2 سے کر رہی ہوں. میری بیٹی کی عمر 17 سال ہے، اس کے سیدھے سائڈ کے پیٹ میں نا گانٹھ ہے. ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا تفصیل بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ ذرا بیان کیجیے. آپ نے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، وہ بتائیے کیا دوبارہ سے. ہاں، ان کے چیسٹ میں نا سینے میں گانٹھ ہے. گانٹھ کس سینے کے پاس ہے؟ کہیں سینے کے اندر اندر ہے؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو کتنا عرصے سے ہے یہ، اور عمر بچی کی کتنی ہے؟ 17 سال. اچھا 17 سال ہے، ٹھیک ہے. 1 سال ہو گیا اس کو. اور میرا آپریشن ہوا تھا تو میرے کو کینسر ہو گیا تھا، تو میرا ایک سینہ نکال دیا انہوں نے. تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، اب بچی دیکھو اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو کس چیز کا کینسر ڈائگنوز ہوا تھا؟ یہ گانٹھ ہو گئی تھی، نماز نے چکر ماری تھی، اس سے خون جمع. ڈاکٹروں نے کیا فوراً کرواؤ نہیں تو کینسر اور پھیل جائے گا. میں نے ڈر کے مارے کروا لیا تھا بیٹا. چلیں اللہ بہتر کرے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی اتنا خطرناک اور کوئی موذی مرض نہیں ہے. یہ پہلے ذرا سمجھ لیجئے. جی نہیں بچے کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں نا آپ کو، تو ہم نے کیا ہم پوچھ لیں. جی جی، اس کا نام حفظہ ہے. حفظہ، ٹھیک ہے. جی بتائیں گے ابھی آپ؟ جی جی ابھی بتا رہے ہیں. آپ ٹی وی دیکھیں، فون رکھیں، آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے بہن ہماری کال کریں. ایک تو یہ کہ حفظہ کی رپورٹ مجھے چاہیے. ہاں یہ ضروری ہے. آپ کورنگی میں ہیں، آپ مجھے رپورٹ بھیج دیجئے، واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو چیک اپ کے لیے بلواؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کینسر کے حوالے سے آپ دیکھیے گا میری باقاعدہ چل رہی ہے، اسٹرپ چل رہی ہے، جس پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پاس کینسر کے ہزاروں مریض آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس سے احتیاط ہو کے جاتے ہیں. تو اس کے یہ سلسلہ میں اگر کوئی مجھے مشاورت مجھ سے آپ کرنا چاہیں گی
تو میں آپ کے لیے ایسی دوا تجویز کروں گا کہ جس سے جڑ سے کینسر جو ہے وہ آپ کی باڈی سے ختم ہو جائے گا اور کبھی زندگی میں پھر دوبارہ کینسر ہونے کا احتمال نہیں ہوگا. یہ تو بات ہوئی. اب بات جو ہم کر رہے تھے وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے تھی، اور یہ ابھی اس سے پہلے جو غلام رسول صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ ان کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، اور موضوع آج کا ایک اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب سوالات بہت سارے آ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میں مستفید کر سکوں، اب آخری منٹ ہمارے پاس ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے اور اکثر میں اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال باقی باتیں ناظرین آپ مجھ سے فون پہ کبھی کر لیجئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں اب بتا رہا تھا کہ شوگر کے حوالے سے ادویات کے سلسلہ میں کہ شوگر کی جو ادویات دی جاتی ہیں ایلوپیتھک میں وہ وقتی ہوتی ہیں، ایمرجنسی میں آپ ضرور کھائیے. بلڈ پریشر کی دوا ایمرجنسی میں ضرور کھائیے، مگر ان دا لانگ رن اگر یہ کہا جائے کہ ساری زندگی کھائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو امراض آپ کے جسم میں بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ دوائیوں کا آپ کے پاس ایک ڈھیر ہوگا. آپ ناشتے میں وہ دوائیاں ناشتے کے طور پہ کھا رہے ہوں گے، رات کھانے اس طریقے سے آپ کھا رہے ہوں گے دوائیاں، اور ان کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ مستقل آپ کو امراض میں مبتلا کیے رکھیں گے. اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیے طب نبوی کی طرف. ہمارے دواخانے سے جو ہماری پروڈکٹ ہیں انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی قیمتی اجزاء کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں، اور اس کا نسل در نسل ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں افراد پر باقاعدہ طور پر یہ استعمال ہو چکی ہیں اور وہ لوگ شفا یابی حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب، بے حد شکر گزار ہوں کہ مختصر وقت میں آپ نے بہت سارے معاملات پر گفتگو کی. یقیناً دیکھنے والے بہت سارے کالز کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ کالز جو ہیں وہ اس وقت شامل نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ جب اگلی نشست ہماری ہوگی تو غالباً جمعرات کے دن ہماری اگلی نشست نہیں تو براہ راست فون پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. وہ نمبرز تو اسکرین کے اوپر ہم چلا رہے ہیں، وہ آپ نمبرز لے کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب اگلی نشست ہوگی تو وہ جو سوالات ابھی موصول ہو رہے تھے مزید اس کے اوپر انشاءاللہ جو وہ گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں پر اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ کے بعد.